اب بلا تحیر شہزادہ اہل حدیث، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، حضرت مولانا رانا محمد حلی خان پسروری صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ قرآن و حدیث سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا رانا محمد حلی خان پسروری۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعلیت درجتہ فی العلیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت لہ انت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ انتہائی قابل عزت، قابل تکریم، قابل تحسین میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، معززات، موقرات، میری ماؤں، بہنوں، میری بیٹیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہ، جو میری حدیث کو سنتا ہے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا۔ قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ جو آپ نے سماعت فرمائی، اس کا مفہوم اکثر لوگ سمجھ چکے۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ روشنیاں بکھرتی ہوئی اور نور کی کرنیں سمٹتی ہوئی آپ کے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر کر رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ ایسی برکت عطا فرما دے کہ جس کو سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اصل اور مفصل خطاب آپ مجھ سے پہلے سن چکے اور میرے بعد بھی سنیں گے۔ میزبان کی حیثیت سے آپ کی نمائندگی اور نیابت کرتے ہوئے جو کلمات آپ کے سامنے گزاروں گا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور رات اپنی ہے بات اپنی ہے، یوں سمجھیں کہ ساری کائنات اپنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہی کی دعاؤں کے نتیجے میں جو گفتگو آپ کے لیے آپ کے سامنے میں کروں گا، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ فرعون کا دربار لگا ہوا،
فرعون کے دربار کے اندر جتنے آج ہم یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، بیٹھ کر جو گفتگو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، مسلمانوں کا یہ وجود اگر روئے زمین پر موجود ہے، اس قدر کثرت کے ساتھ، یہ برکت ہے سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ کی ذات اقدس و اطہر کی وجہ سے۔ فرعون کا دربار قرآن پاک نے نقشہ کھینچا، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ۔ فرعون کے دربار کے اندر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے حوالے سے ایک شخص آ کر اطلاع کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، ایک نوجوان ہے، زبان میں لکنت ہے، اپنے بھائی کو ساتھ لیے ہوئے مجمع سے خطاب کرتا ہوا کہتا ہے رب العالمین عرش معلی پہ مستوی ہے، مجھے نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، میں صاحب تورات ہوں۔ اس فرعون کو چھوڑ کر جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب، اور رسول اللہ کا فرمان ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ جہاد یہ ہے کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق ادا کر دیا جائے۔ بولے فرعون کے الفاظ، لفظوں کو زبان دی، انا ربکم الاعلی کی دہائی دی، ایک خبر دینے والے نے خبر دی، وہ نوجوان آپ کی ربوبیت کو ٹھکراتا ہے، ایک رب کی توحید کی دہائی دیتا ہے۔ فرعون سنتا ہے، کیا کہتا ہے ذرونی یقتل موسیٰ ولیدع ربہ، لوگو مجھے چھوڑو، میرے فیصلوں کو مانو، بلاؤ موسیٰ کو، اس کو کہو اپنے رب کو بلا لائے، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں، اسے کہو اپنے رب کو بلا لے، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں، اسے کہو اس کا رب اسے بچا کر دکھا دے۔ چیلنج کیا، ایک مجمع کے اندر نوجوان کھڑا ہوا، اس سے پہلے خاموش اپنے دین کو چھپائے ہوئے توحید پرست ہے، وقت آنے کا انتظار کر رہا، مگر جب اس نے دیکھا فرعون کے قتل کی بات ہوئی، نہیں بولا اپنے ایمان کو۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات کی، نہیں بولا، مگر جب اس نے رب کی توحید کو للکارا وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اسے کہہ دو اپنے رب کو پکارے۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے، ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ کیا الفاظ کہے جب سنانا وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، توحید پرست جب رب کی ذات کے بارے میں کوئی بات سنتا ہے، غیرت للکارا مارتی ہے، اور رسول اللہ کا فرمان ہے من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جسے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، ہاتھ کی قوت سے روک دیتا ہے، یا زبان سے ٹوک دیتا ہے، یا دل سے برا ضرور جانتا ہے، مگر وہاں اس نے جب یہ سنا، اس نے رب کی توحید کو للکارا ہے، فوری طور پر وقال رجل مؤمن من آل فرعون،
یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس کی زبان سے نکلا جو ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس کا نام مومن تھا، اللہ کو اس کے ایمان کے یہ تقاضے اتنے پسند آئے، فرعون کے دربار کے اندر اس کا ساتھی کوئی نہیں، بولنے والا نہیں، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں آتا ہے کہ خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، حاکم روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ سوچا، جواب دیا، قرآن پاک نے فیصلہ فرمایا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، نام مومن تھا، اس نے کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ جرم کیا، سرعام کیا، فرعون کے دربار میں کیا، درباریوں کے سامنے کیا، حواریوں کے سامنے کیا، وزراء موجود، مشیروں کی فوج سفرے موجود، جلاد موجود، یہ سارے کے سارے موجود ہیں، مگر اللہ پہ توکل کرنے والا جب اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر ساری کائنات کی قوتیں مل کر بھی اس کے قدموں کے اندر لغزش پیدا نہیں کر سکتی۔ ایمان والا اٹھا، اللہ نے اس ایمان والے کے جذبات کو ایسا پسند فرمایا، اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ نے قرآن کی آیات بنا دیا۔ اور ذی وقار سامعین، وہ پہلا شخص تھا جس کا نام مومن تھا، اللہ نے اس کے نام کی 24ویں پارے کے اندر ایک سورت قرار دے دی جس کا نام ہے سورہ مومن رکھوا دیا۔ اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، اللہ ان کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ استقامت یہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ ایمان والوں کا ثواب اس کے پلڑے میں بھی ڈال دیتا ہے کہ تم ایمان والے ہو، مومن ہو، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مسلمان کے ساتھ جب کمپیریزن کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتا ہے۔ دیہاتی آئے، قرآن پاک نے فیصلہ فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ دیہاتی آئے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی جی ہم مومن ہو گئے، ہم مومن بن گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک قرآن کو نازل فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ابھی تم مسلمان ہو، جب تمہارے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے گا پھر تم مومن بن جاؤ گے۔ اور اسلام والا مسلمان وہ ہوتا ہے جو رب کو مانتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو رب کی مانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پاک قرآن میں فیصلہ فرمایا، فرعون کے دربار میں اس کا ساتھی کوئی موجود نہیں تھا، اس کو پکڑوایا گیا، اس کو بیچارے کو قتل کروا دیا گیا، اس کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، کوئی اس کے بارے میں خبر دینے والا موجود نہیں ہے، مگر اللہ عرش معلیٰ پہ اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ اور قرآن کا یہ فیصلہ سچا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک بھی عمل کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ایک اور شخص ہے سورہ یاسین کے اندر، اس کا تذکرہ آیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ یاسین دوسرے رکوع کا آغاز، اللہ رب العزت نے ایک بستی والوں کی مثال دی. بستی مراکی وال ہو، بستی سیالکوٹ ہو، بستی انطاکیہ کی ہو، انطاکیہ کی بستی، اللہ نے قرآن میں اس بستی کا تذکرہ فرمایا. انطاکیہ کی بستی کے اندر 70 لاکھ لوگوں کی رہائش تھی. اس دور کے اندر ایک آیا اللہ کا نبی، پھر آیا دوسرا اللہ کا نبی، فَكَذَّبُوهُمَا، بستی والوں نے اللہ والوں کی دعوت کو جھٹلا دیا. کیا کہا؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے پایا. تم نئی دعوت لے کر آ گئے. اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا وَكُبْرَانَا، ہمارے بڑے تو ایسے ہی کہتے تھے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، انہی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. جو ان کے رسم و رواج اور روایات ہیں ہم ان کی مخالفت نہیں کر سکتے. اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے فَكَذَّبُوهُمَا، دونوں کو جھٹلا دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے اپنے تیسرے نبی کو بھیجا. پہلے دو موجود تھے، 70 لاکھ لوگوں کی بستی، دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا. پھر تیسرا آیا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. اور میں اکثر اس بات کے نتیجے میں اپنے خطیب بھائیوں کو کہا کرتا ہوں کہ اللہ جب تیسرے کو بھیجتا ہے اللہ پہلوں کو عزت عطا فرماتا ہے. اسٹیج پہ بیٹھ کر اپنی اپنی باری کی بات کرنے والے، دوسروں کی بات پہ عزت کی بجائے جیلسی فیل کرنے والے، اور دوسروں کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے والے، یہ بات کیا کر گیا، یہ کیسے کر گیا؟ جو دیکھ کر اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے بھی عزتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنے کی بجائے یہ سمجھ لیا کرو فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ ایمان والوں کے ساتھ، اپنے ولیوں کے ساتھ اپنے ولی کا جب اضافہ فرما دیتا ہے اللہ لوگوں کی عزتوں میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، امتحانات سے گزرے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. اللہ رب العزت کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب امتحانات پاس فرما لیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے جب امتحانوں کے اندر کامیاب پا لیا، ابتلاؤں سے گزرتا ہوا پا لیا، رب کا قرآن کہتا ہے ہم نے خطاب عطا فرما دیا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا امام بنا دیا. جب رب نے اپنے نبی کو عزت عطا فرمائی، نبی نے سوچا رب العزت کی ذات مہربان ہے. اللہ کا نبی فوراً کہتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا؟ رب کا فیصلہ آیا لا ينال عہد الظالمین، ہمارا وعدہ ظالموں سے نہیں. ایک تو بات یہ ملی جب اللہ عزت عطا فرمائے اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے رب سے عزت مانگا کرو. پھر نبی کو رب نے عزت عطا فرمائی، نبی نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے ساتھیوں کو عزت کیسے ملے گی؟ رب نے کہا لا ينال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں. رسول اللہ کا فرمان ہے من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی، پھر وقت پلٹا، حالات بدلے، منظر بدلا. اللہ کا نبی مستری بن گیا، بیٹا مزدور بن گیا، مختلف پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، مختلف پہاڑوں کے پتھر آ گئے بیت اللہ کے قریب. اللہ کا نبی اسی بستی کے اندر اپنے بیٹے کو، اسی بستی کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ کر گیا تھا اور کہا تھا من ذریتی، اپنی اولاد کے حوالے سے انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ حرمت والے گھر کے قریب اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو
چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے بھروسہ ہے تیری ذات پہ، تیرے حرمت والے گھر کے اوپر بھروسہ ہے۔ پھر میرے رب نے عزتوں کے جب تاج عطا فرمائے، ایک باپ کی حیثیت مستری بن گیا، بیٹا مزدور بن گیا، وہ پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر اب اٹھائے کون؟ قریب ترین لوگ جو ہیں، دور دور ہونے والے۔ ایسے میں اللہ کا حکم آتا ہے، نبی انگلی لگاتا ہے، اللہ پتھر کو لفٹ بنا کر کے اپنی جگہ پہ نصب کروا دیتا ہے۔ پھر جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اب مستری صاحب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے مزدور بیٹے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں۔ نبی نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت سے کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا لا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ نبی خاموش ہوا، اب نبی مانگ رہا ہے، رب عطا فرمانے والا ہے۔ نبی کو مانگتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، رب کو عطا فرماتے ہوئے مزہ آ رہا ہے۔ اب کیا مزہ آیا؟ ایک الہ ایک الہ، ایک الہ ایک الہ، نبی اپنے بیٹے کے معصوم ہاتھوں کو اٹھوا رہا، نبی بھی معصوم، بیٹا وہ بھی معصوم، وہ بھی اللہ کا نبی، ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں پھیلایا۔ پھر نبی نے جب کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، رب نے کہا تھا لا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، بیت اللہ کی حرمت، بیت اللہ کے تقدس کے پاس کھڑا ہو کر کے نبی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں نے کہا تھا ومن ذریتی، تو نے کہا تھا لا ینال احد الظالمین، تیرے گھر کو تعمیر کر لیا، تو نے اسے ساری کائنات کے لیے ایک ایسا گھر بنا دیا جو ہدایت کا مرکز ہے، اللہ اسی کی حرمت کی تقدیس کی میں نے بات کی تھی۔ نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، ومن ذریتی کہا تھا، خاموشی ہوئی تھی، آج نبی کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اہلا و سہلا و مرحبا، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اللہ کے نبی نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کے اندر بعثت فرما، ایسا جو انہی میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی۔ ہم نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا امام بنا دیا۔ آپ کی دعا کا آج اثر اور ثمر یہ ہے، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر آپ کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، آپ کی ذریت میں سے ہم آپ کو ایسا عطا فرمانے والے ہیں، آپ کو سارے انسانوں کا امام بنایا تھا، آپ کی ذریت میں سے ایسا آئے گا جسے ہم نے ساری کائنات کے اماموں کا امام بنا دیا ہے۔ سروری صاحب نعرہ تکبیر، مراکیال کی فضاؤں میں حق کا اعلان ہے، مراکیال کی فضاؤں میں، بس ہو گیا کر کے ذرا، مراکیال کی فضاؤں میں، مراکیال کی فضاؤں میں۔ اور ایک بات بڑے عرصے سے بڑی محبت سے 3 کتابوں سے اخذ کی، تاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، علامہ سیوطی کی الاتقان، تفسیر در آیات قرآن، 3 کی کتب سے جو نتیجہ اخذ کیا، اور یہ نتیجہ اس انداز میں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین،
जिब्रील अमीन आए, अल्लाह का कुरान लेके आए, आपके कल्ब अतहर पर अल्लाह ने नाजिल किया। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लमहु शदीदुल कुवा, आपको बड़ी ताकतों वाले ने इल्म सिखाया जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया। जिब्रील अमीन ने आका अलैहिस्सलाम के कल्ब अतहर पर अल्लाह के हुक्म से नाजिल किया। ये सीना इतना मजबूत है, अल्लाह का कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक। अल्लाह का कुरान आपके सीने के खुलने के हवाले से बात करता है। इख्तिसार के साथ नबी दुआ मांगकर अपनी जुबान की लुकनत को दूर करवा करके सीने के खोलने की बात करता है, मिन्नत करता है, समाजत करता है, अपने भाई की कुर्बत के हवाले से, वजारत के हवाले से अल्लाह की बारगाह में फरियाद करता है, वो मांग कर लेता है। मेरा नबी मांगता भी नहीं, अल्लाह अता फरमा देता है। और हजरात ये बात मैंने अर्ज की और मैंने जिब्रील अमीन के हवाले से अल्लमहु शदीदुल कुवा, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को जो ताकतें अता फरमाई, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेराज की रात मेरा सफर बैतुल्लाह से शुरू हुआ, यसरब को अबूर करता हुआ बैतुल मक़दस, फिर बैतुल मक़दस से सिदरतुल मुंतहा, फिर सिदरतुल मुंतहा का आगे का सफर। फरमाते हैं मेरा सारा सफर खत्म हो गया, मैं जिब्रील अमीन के एक पर की मुसाफत को न तय कर सका। और आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुरान पाक पढ़िए, अल्लमहु शदीदुल कुवा पढ़िए, वलक़द राहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। अल्लाह ने बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई। जिब्रील अमीन वो है, एक रिवायत के मुताबिक 600 तारा, एक रिवायत के मुताबिक 600 पर अल्लाह ने जिब्रील अमीन को 600 पर अता फरमाए। हर पर का रंग जुदा, हर पर की खुशबू अलग अलग, हर पर के हीरे जवाहरात नगीने अलग अलग हैं। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं 599 परों को रब ने बंधवा के रखा हुआ है, एक पर खुला हुआ था। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैंने जिब्रील अमीन को असली हालत में 2 मर्तबा देखा, एक मर्तबा मकाम अजियाद पे, एक मर्तबा सिदरतुल मुंतहा पे। 599 पर बंधे हुए थे, एक पर खुला हुआ था, उस पर ने मशरिक और मगरिब सारे का सारा ढांपा हुआ था। और हजरात बात सिमट कर वापसी की तरफ मुड़ी। वो जिब्रील अमीन जिसके हवाले से आप मुझसे बाद में भी सुनेंगे, मेरे बसीज हाफिज यूसुफ पसरूरी से, बड़े भाई राणा शफीक साहब थे, शान रिसालत पे आप गुफ्तगू सुनेंगे, शान असहाबे पैगंबर पे, अहले बैत अतहार पे आप गुफ्तगू सुनेंगे। मैं तमहीदी अंदाज में ये बात बयान करके अपनी बात की तकमील करता हूं। आका अलैहिस्सलाम लेटे हुए, जिब्रील अमीन आए, अल्लाह का हुक्म, सोने की तश्तरी आबे ज़मज़म लाए, आका अलैहिस्सलाम का बाईपास किया, सीना मुबारक निकाला, बाईपास करने के बाद दिल पे हाथ फेरा, निशान भी मौजूद नहीं। फिर सरकार से जिब्रील अमीन मोहब्बत का इजहार सीने से सीना लगाकर करते हैं, सीने से लगाया, जोर से दबाया, आका अलैहिस्सलाम के सीने को सीने से लगाया, जोर से दबाया। ऐसे में मेरी मोहब्बत ने कहा जिब्रील जी आपके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है अल्लमहु शदीदुल कुवा, आपको रब ने बड़ी ताकतें अता फरमाई, आपको रब्बुल इज्जत ने 600 पर जो अता फरमाए, 600 परों के रंग जुदा जुदा हैं, हीरे जवाहरात नगीने अलग अलग हैं। सबसे छोटा नगीना वो भी ओहद पहाड़ से बड़ा है। जिब्रील जी आपको रब्बुल इज्जत ने 600 परों के अंदर 600 खुशबुओं से मुअत्तर फरमाया। जब हमारे पीर जी, हमारे इमाम जी मोमिनों के दिल के चैन को
جب آپ نے لگایا ہوگا اپنے سینے سے، جبریل جی آپ بھی تو کہتے ہوں گے 600 پروں کی خوشبو والا سینہ ایک طرف، محمد کا پسینہ ایک طرف. اور کیا کہا تھا بی بی ام سلیم، ام طلحہ، بی بی رمیسہ رضی اللہ عنہا. بی بی رمیسہ وہ ہے جسے جنت میں آقا علیہ السلام نے زندہ دیکھا تھا. بی بی رمیسہ کہتی ہیں چمڑے کے بستر پہ کائنات کے امام آرام فرما رہے تھے، لولو لالا کی طرح نکلنے والا پسینہ جو ہے گل بدن حضور کا، تو پسینہ مشک گلاب ہے. اور عبدالوہاب صدیقی صاحب اکثر پڑھتے ہیں جیسے گلی جو گزر جاندہ پیارا سی. میں نے کہا نہیں، گلی کے اندر احاطہ نہ کرو، جس جا سے گزر جاتا پیارا تھا، مہک اٹھتا علاقہ سارا تھا. جہاں جہاں سے گزرے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نہیں نظر پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اور قرآن کی آیت کی تفسیر آپ سنتے ہیں نا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ. آپ سنتے ہیں نا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ. پھر آج منظر کشی کرتے ہوئے جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، معراج سے واپسی پہ جبریل امین نے تہجد کی اذان کہی. مصلی امامت ہے، مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوگا؟ اقامت کہنے والا اقامت کہنے کے لیے آتا ہے. اور حضرت حافظ یوسف پسروری صاحب اپنے انداز میں وہ اشعار پڑھتے ہیں، اکثر میں ان سے فرمائش کر کے سنا کرتا ہوں کیسا منظر تھا. امام الانبیاء کون کہلائے گا، کون بنے گا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. کیا کہتے ہیں وہ پنجابی کے شاعر کے الفاظ، دل و جان سے قربان ہو جاؤں کہ عرض کی تھی جبریل سونے نو آ کے، چلو آ کر اب پیغام آ گیا ہے، سواری لیڈر تے براق آ گیا ہے، تے واگا پھڑن نو غلام آ گیا ہے. جاک سچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری کے سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. اور حضرات بات کی طرف لوٹو اختصار کے ساتھ. خطبائے کرام بڑے بڑے آپ کے پاس موجود، لوٹو اختصار سے اپنی بات کی طرف کہ نبی کو رب نے بھیجا، عزت دی، دوسرے کو بھیجا، عزت دی، پھر تیسرے کو بھیج کر کے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے کو بھیجا، عزت عطا فرما دی. پھر وہ انطاکیہ کی بستی لوگوں نے بتلا دیا اور کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. سامعین ذی وقار، نبیوں کو بدبختوں نے منحوس کہا. اللہ کا قرآن کہتا ہے قَالُوا طَائِرٌ قَالَ طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ. جو نبی کو اللہ والے کو منحوس کہتا ہے وہ سب سے بڑا منحوس ہوا کرتا ہے. آیا ایک دیہاتی ترکھان کارپینٹر لوہار اپنے اوزار ڈالے ہوئے بستی والوں کو دیکھتا ہے، چیم گوئیاں سنتا ہے. کس کے خلاف کہتے ہو؟ اللہ والوں کے خلاف. کیا کہتا ہے؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. لوگو تم سے کچھ نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے ہیں، ان کی پیروی کرو. ظالموں نے ان کو چھوڑا، اس غریب کو بندھوا لیا، مارنا شروع کر دیا. مارتے جا رہے ہیں، زیادتی کرتے جا رہے ہیں، تھپڑ، گھونسے، ڈنڈے، جوتے اٹھاتے مارتے ہیں. وہ زمین پہ پڑا ہوا ایک بدبخت آگے بڑھا،
لوہار کی دکان پہ گیا، اپنے جوتوں پہ کیل لگوائے، اپنے پاؤں کے نیچے جو جوتے ہیں ان کے نیچے کیل لگوائے، بڑی تیزی میں آتا ہوا۔ اور حضرات بڑا مشکل کام ہے ہجوم کو روکنا، ہجوم کو برا سمجھ لو بڑی بات ہے، ایسے میں کوئی پہلوان ایسا بھی ہو جسے اللہ توفیق عطا فرمائے، مجمع کے سامنے کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر کہتے دلیل دو، بعد میں ہاتھ اٹھانا، میرے رب توفیق دے، قوت دے، طاقت دے۔ مجمع کے سامنے جو ڈٹ کر کھڑا ہو جائے استقامت کے ساتھ، پھر اللہ اپنے فرشتے نازل فرما کر اس کی تائید فرما دیا کرتا ہے۔ حضرات اس کو پکڑا، باندھا، زیادتی کی، وکیل پیروں پہ لگا کے آیا، اس ظالم نے اچھل کود شروع کی، کبھی وکیلوں والا جوتا منہ پہ مارتا، کبھی چھاتی پہ، چھلانگ زور سے ماری، حبیب نجار کا پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں باہر نکل گئی، حبیب نجار کا خون نکلا، خون بعد میں نکلا، اللہ نے جنتوں میں پہلے پہنچا دیا۔ اور حبیب نجار پتہ کیا کہتا ہے؟ جب دیکھا نا اللہ نے جنتوں کی نعمتوں کو دکھا دیا، اللہ نے جنتوں کی زیارتیں کروا دی، حبیب نجار کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو بستی والوں کی طرف دیکھتا ہے، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا تجھ سے یہی سوال ہے، ایمان والوں کو تو جنت عطا فرمائے گا، اللہ ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں روئے زمین پہ جتنے ظالم ہیں سب کو ہدایت فرما کر اللہ انہیں بھی جنت الفردوس عطا فرما دے۔ کیا کہا؟ بما غفر علی ربی، اور لوگوں دیکھ لو میرے رب نے میری مغفرت فرما دی۔ اور آقا علیہ السلام کے جانثاروں کے تذکرے، آقا علیہ السلام کے ساتھیوں کے تذکرے، ایک مثال دے کر اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں میں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی روشنی میں جو آپ کو 3 کتب کی بات سنائی، بڑے غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو مختلف وقتوں میں بھیجا، نبیوں کو امتیں عطا فرمائی، کسی نبی کی ساری حیاتی کی محنت 400 بندہ، 300 بندہ، 1000 بندہ، 200 بندہ، کسی کی ساری زندگی کی محنت ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، اور حضرات سارے نبیوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو جو عمریں عطا فرمائی، بعثت وحی کے بعد، بعثت نبوت کے بعد، اللہ رب العزت نے وحی کا جو نزول فرمایا، کسی نبی پر ساری حیاتی کے اندر ایک مرتبہ وحی کا نزول نہیں فرمایا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو 33 سال کی عمر، پھر ورفعناہ مکان علیہ، ساری حیاتی کے اندر ادریس علیہ السلام پہ 4 مرتبہ جبریل امین وحی لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 936 سال کی طویل عمر عطا فرمائی، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 12 مرتبہ تشریف لائے۔ عیسیٰ روح اللہ 33 سال کی عمر، پھر برفعہ اللہ علیہ، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 13 مرتبہ تشریف لائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف روایات کے اندر اللہ نے بڑی لمبی عمر 882 سال کی عمر عطا فرمائی، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 45 مرتبہ تشریف لائے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو 120 سال کی عمر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ساری حیاتی کے اندر صاحب تورات کو 400 مرتبہ وحی عطا فرمائی۔ نبیوں کے اندر لمبی عمر ہے نوح علیہ السلام کی 480 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا، پھر 950 سال قوم میں تبلیغ فرمائی، پھر آیا طوفان نوح، طوفان نوح کے بعد بھی 350 سال زندہ رہے۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو 1780 سال کی طویل عمر عطا فرمائی، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 50 مرتبہ تشریف لائے۔ کم و بیش 1,24,000 اللہ کے نبی ہیں، کسی نبی پر وحی آئی نہیں، کسی پہ ایک مرتبہ، سارے نبیوں کی
वही की तादाद मिल करके बनती है 24,000 मरतबा। और आका अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में नबुव्वत का ऐलान फरमाते हैं, 63 साल की उम्र में दारे फानी से कूच फरमाते हैं। 22.5 साल का दौर है कुरान हकीम के नाजिल होने का। इस 23 साला दौरे नबुव्वत के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 4 मरतबा नहीं आए, 12 मरतबा नहीं आए, 13 मरतबा नहीं आए, 45 मरतबा नहीं आए, 50 मरतबा नहीं आए, 400 मरतबा नहीं आए, 24,000 मरतबा नहीं आए। इस 23 साला दौरे नबुव्वत के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 1 दफा 2 दफा नहीं 60,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। और हजरात, आका अलैहिस्सलाम तो बड़ी शान वाले। मैंने बीबी रुमैसा का तज़किरा किया, आका अलैहिस्सलाम के जान निसार का। आका अलैहिस्सलाम के दुआओं के समरात व असरात पे बात नहीं करता, बड़ा दूर चला जाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम तलवार लहरा रहे। आका अलैहिस्सलाम के साथियों को भी इज्जत मिलती है तो आका अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से अल्लाह अता फरमाता है। हम लोग बड़े मिस्कीन हैं, बड़े ही गुनाहगार हैं। अगर आपके साथ प्यार है, आपको मुझसे प्यार है, एक दूसरे की वजह से नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती की हैसियत से प्यार है। और सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, आज़्ज़न अल्लाह बिल इस्लाम, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता फरमाई है। ज़ियाद बिन सकन रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। आका अलैहिस्सलाम ने तलवार को लहराया, कहा कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे। दीगर शख्सियात के मुख्तलिफ मकामात पे बड़े फजाइल, बड़ी इज्जत, बड़ी तकरीम। शरीरे से बदन का एक नौजवान उठा, पतले से जिस्म का, आका जी इस तलवार का हक मैं अदा करूंगा। खामोशी। कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे? फिर वो नौजवान बोला, मैं हक अदा करूंगा। तीसरी मरतबा कायनात के इमाम ने फिर इरशाद फरमाया, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे। फिर तलवार उसके हाथ में सौंप दी। मर्दाना वार लड़ता गया, लड़ता गया, लड़ता गया। 1-2 नहीं, जिस्म पे 93 जख्म लगे। 93 जख्मों से निढाल खून निकल रहा। फिर दुआ करता है, लोग देखते हैं। ज़ियाद बिन सकन गिरे इख्तिसार के साथ तो कायनात के इमाम के कदमों के ऊपर आके गिर गए। होंठों से कायनात के इमाम के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने इस जख्मी को, निढाल को देखा। आका अलैहिस्सलाम ने इसकी आंखों को बंद करना चाहा। कहा सरकार इन आंखों को बंद न करें, मैंने रब से दुआ की थी, अल्लाह जब मुझे मौत आए मेरे सामने कायनात के इमाम का चेहरा मुबारक हो। 93 जख्म लगे। ज़ियाद बिन सकन जख्मों से चूर, निढाल अपने रब की बारगाह में पेश हो रहे हैं। ऐसे में गनूदगी, फिर आंखों को मुश्किल से खोला, फिर आंखें बंद हुईं। ज़ियाद बिन सकन की जो ही आंखें बंद हुईं, कायनात के इमाम के चेहरे पे सहाबे पैगंबर ने मुस्कुराते हुए, तबस्सुम बखेरते हुए अंदाज को देखा। अल्लाह के नबी जी, अपने साथी की जुदाई का गम तो बहुत है, हम रो रहे हैं। आपकी आंखों में भी पहले आंसू थे, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। कहा मेरे ज़ियाद के नसीबों के क्या कहने। नबी से ताल्लुक़ का इसने इजहार किया था कि दुनिया से जाते हुए नबी तेरे चेहरे पे नज़र जमाना चाहता हूँ, दीदार करना चाहता हूँ। मेरे रब को उसकी ये दुआ, ये अंदाज़ ऐसा पसंद आया। ज़ियाद दुनिया से जाता बाद में है, अल्लाह ने सारे पर्दे हटाकर मेरे ज़ियाद को अपना दीदार करवा दिया। कुरान का ये फैसला, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसन अमला। जो अल्लाह के लिए कोई भी अमल करे, अल्लाह उसके अजर को ज़ाया नहीं फरमाता।
قرآن پاک کا فیصلہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی صدور، وہ نظروں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی کدورتوں کو بھی پہچانتا ہے۔ اللہ کا قرآن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر اچھائی ہے وہ بھی، جو ذرہ برابر برائی ہے اسے اللہ ذروں سے اٹھا کر پہاڑوں کی شکل دینے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں جو ذروں سے بھی چھوٹی، اور ذرہ کیا ہے؟ وہ بھورے رنگ کی چیونٹی، حبام منصورہ، اس کی تفسیر آپ حضرت صاحب سے سنتے رہنا۔ ذرہ وہ ہے جو بھورے رنگ کی چیونٹی روٹی پہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہو، اس کا وزن تول کر آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد روٹی کے اوپر جو چیونٹیاں ہیں ان کو جھاڑ کر کے دوبارہ وزن کر کے دیکھیں، اس کا وزن اتنا ہی ہوگا جتنا لاکھوں چیونٹیوں کی موجودگی میں پہلے تھا، جن چیونٹیوں کا دنیا میں کوئی وزن نہیں۔ اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہوگی جو خوردبین سے بھی نظر نہ آئے، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اللہ اسے پہاڑوں کی شکل عطا فرما دے گا، اور برائی کرو گے وہ بھی پہاڑوں کی طرح نظر آئے گی۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت اپنی توحید پر قائم رکھے، نبی کی رسالت کے ساتھ اللہ پیار کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کے ساتھ، اصحاب پیغمبر کے ساتھ اللہ پیار محبت و عقیدت کے ساتھ رہنے کی، زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آمد سے پہلے خطیبوں کی بڑے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنے جذبوں کو بیدار رکھیں، ٹھنڈے نہیں ہونا، ٹھنڈے جذبات کو نہیں ہونے دینا۔ ایک ماٹو، ایک نعرہ ہمیشہ کے لیے میرے بھائی حافظ خورشید عالم صاحب، خورشید صاحب نعرہ لگا رہے تھے، آپ جواب دے رہے تھے، بڑے جذبے تھے ان کے، آپ نے جذبوں کو سرد پتہ نہیں کیوں کر دیا ہے۔ دور سے خطیب آتے ہیں ایک جذبہ لے کر کے، اگر آپ کے جذبات ٹھنڈے ہیں تو پھر لطف نہیں آتا۔ اپنے جذبات کو گرم رکھیں، بڑے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ نے دینا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جذبات آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں۔ ایک نعرہ جو ہمیشہ کے لیے بڑا مستقل مزاجوں پہ کہ حاجت روا مشکل کشا ایک الہ جو انہوں نے لگایا تھا۔ دوسرا نعرہ ہے رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، یہ نعرہ میں نے لگانا ہے بڑے جوش کے ساتھ۔ جو اللہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اس کی مشکل کشائی کو ماننے والا ہے، رسول اللہ کی رہنمائی کو ماننے والا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے میرے نعرے کا جواب دے گا، حاجت روا مشکل کشا۔ یا تو عادت بھول گئے یا پھر ہماری محبتوں کو آپ نے فراموش کر دیا۔ نہیں، اس طرح کام نہیں بنتا۔ مہمانوں کو بتائیں، ان کا استقبال کریں، اپنے جذبوں کا، جوانی کا، جو بزرگ ہیں وہ بھی جوان ہیں اللہ کے فضل سے، میرے محترم ہیں، میرے محسن ہیں۔ حاجت روا مشکل کشا۔ اندر والوں نے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے، باہر والے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، دیکھنے کا بھی ثواب ہے مگر عمل کا جو ثواب ہے اسے بھی حاصل کریں۔ اللہ کی مشکل کشائی، اس کی کبریائی کا نعرہ، پھر آپ کی خاموشی۔ جو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے وہ دل سے آواز نکالے، ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کر کے حاجت روا مشکل کشا۔ بس اس سے ڈبل کر لے، مسئلہ حل ہو گیا۔ باہر والے مل گئے آپ کے ساتھ، جب اندر باہر والے مل جائے نا پھر درمیان والے کو موقع نہیں ملتا، باہر سے آنے والے کو پھر موقع اور انداز میں ملتا ہے بڑے جوش کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن و حدیث کے خطاب سنیں گے، اس کی روشنی میں آپ گفتگو سنیں گے۔ عبدالوہاب صدیقی صاحب مترنم انداز میں نعت سے، توحید باری تعالیٰ سے آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے جذبوں کو بیدار کریں، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، رہبر و رہنما۔ اسی پہ حجت تمام، انہی الفاظ پہ اختتام۔ آپ کی عظمت اللہ کی رضا کے لیے، اس کی توحید کو، نبی کی رسالت کو
اصحاب پیغمبر کی عظمت کو، اہل بیت اطہار کی عقیدت کو سلام مال عز والاحترام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔